بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو پیارے بچوں، آج میں نے جو موضوع آج چنا ہے وہ ہے آپ کے اردو نصاب میں شامل سبق دانیال اور شیر. تو یہ سبق میں نے کل آپ تک پہنچائے تھے اور اس کے جو مختصر اور مفصل جوابات بھی واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچائے تھے. تو پیارے بچوں، آج اس سے آگے یہاں پہ کچھ ایکسرسائزز ہیں، یہاں پہ سوالات ہیں، ان کو ہمیں کرنا ہے، مکمل کرنا ہے. تو اس کا دوسرا حصہ ہے درج ذیل سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے، ہمیں اس کو کرنا ہے. تو دانیال بابل کا رہنے والا وہ بہت شریف آدمی تھا. تین آپشن میں سے ایک کو لینا ہے. کمینہ خصلت کا تھا یا بہادر آدمی تھا؟ اس میں شریف آدمی تھا. دوسرے سارے شہزادوں کو دانیال سے نفرت تھی، عداوت تھی یا پیار تھا؟ تو دوسرے سارے شہزادوں کو دانیال سے نفرت تھی. تیسرا ہے یہاں پہ حصہ ہے دانیال اور شیر کہانی کس کتاب سے نقل کی گئی، کس کتاب سے لی گئی ہے؟ تو انجیل مقدس ہے، تورات ہے اور بھگوت گیتا. ان تینوں میں سے انجیل مقدس سے ہی دانیال اور شیر کی کہانی کو انجیل مقدس سے لیا گیا ہے. تو اس میں سے پہلا والا آپشن بالکل صحیح ہے، اس کو ہمیں لکھنا ہے. اس کے بعد اس کا تیسرا حصہ ہے درج ذیل جملوں کی خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. ہمیں یہاں پہ جو خالی جگہ دیے ہوئے ہیں اس کو ہمیں پر کرنا ہے، بھرنا ہے. قدیم زمانے میں ایک آدمی رہا کرتا تھا، تو اس کا نام دانیال تھا. ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. ان دنوں بابل کا دارالخلافہ یروشلم تھا. کتاب کے حساب سے آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں. دانیال کو جوانی میں جدہ سے قیدی بنا کر لایا گیا تھا. اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے دیش کے بادشاہ کا نام ڈیوریوس تھا. تو بابل کے بادشاہ کا نام ڈیریوس تھا. تو اس طرح سے ہم نے اس خالی جگہ کو بھی ہم نے مکمل کیا. تو پیارے بچوں، یہاں پہ تیسرا حصہ ہے ذیل میں دیے گئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. معمور کرنا، کسی کام پہ آپ کو تعینات کرنا. معمور کرنا مینس کسی کام پہ آپ کو تعینات کرنا. خوف و ہراس اور ہو گیا ڈر اور خوف. خوف اور ہراس مینس ڈر کو ہی ہم کہہ سکتے ہیں. خوف و ہراس ہو گیا بہت زیادہ ڈر اور خوف پیدا ہونا. ڈر پہ ہونا پیچھے لگ جانا. تو راستہ ڈھونڈنا ہو گیا راستہ نکالنا. یا دل برداشتہ ہونا، غمگین ہونا. تو ان 5 یہاں پہ الفاظ محاورے دیے ہوئے ہیں، ان پہ ہمیں سینٹنس بنانے ہیں. آپ کو معمور کرنا، تعینات کرنا. مجھے اب یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے معمور کر دیا ہے. اور اس طرح سے خوف و ہراس پہ اگر لکھیں گے تو آج اچانک ہر جگہ خوف و ہراس پھیل گئی. اچانک خوف و ہراس پھیل گئی. در پہ ہونا، وہ میرے جان کے در پہ ہیں، مجھے مرنے کے در پہ ہے، یا وہ مجھے مارنے کے در پہ ہے، پیچھے لگ جانا میری جان کے. تو راستہ ڈھونڈ نکالا، میں نے اپنا راستہ ڈھونڈ نکالا ہے. اس طرح سے دل برداشتہ ہونا، غمگین ہونا. میں آج بہت دل برداشتہ ہوں. تو اس طرح سے ہم ان محاورات کو جملوں میں اور بھی آسان آسان جملوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. قواعد سیکھیے. ہمیں یہاں پہ گرامر کا حصہ ہے، پورشن ہے. تو معمور کرنا میں نے مینس اس لفظ کے معنی ہے کسی شخص کو کسی خاص کام کے انجام دینے کے لیے اس کو تعینات کرنا، حکم دینا. گرامر میں معمور کرنا یا حکم دینا ایک ذمہ داری کا سومنا ہے. ایک رسپانسبلٹی کو آپ کے جو حوالے کرنا ہے تو سومنا فعل کہلاتا ہے، ایک کام ہے. ایک ذمہ داری کو سونپنا یہ بھی ایک کام ہے. جب کسی فعل کو کرنے کا حکم دیا جائے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی آرڈر دیتا ہے تو اس کو فعل امر کہتے ہیں. فعل میں نے کام امر ہو گیا، اس پہ زور دینا، کرنے پہ زور دینا، اس کام کو کرنے پہ زور دینا. دوسرا ہوتا ہے فعل نہیں، کسی کام کے نہ کرنے پہ زور دینا، اس کو کہتے ہیں فعل نہیں کرنا. نہیں مینس نہ کہیں. امر مینس اس پہ زور دینا. تو جیسے جلدی جلدی چلو، کھڑا ہو کے سبق پڑھو، باغ کے گرد چکر لگاؤ وغیرہ. یہاں پہ حکم دے رہا ہے، کسی کام کو کرنے پہ حکم دے رہا ہے، تاکید کر رہا ہے. اسی طرح سے آپ ایسے ہی 6 جملے لکھیے جو فعل امر کے طور پر استعمال کیے گئے ہوں. تو آپ بھی اس طرح سے پیارے بچوں، آپ بھی فعل امر جس طرح سے یہاں پہ بنایا ہے سینٹنس، اسی طرح سے آپ کو بھی جو فعل امر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں 6 جملے آپ کو لکھنا ہے. تو یہاں پہ آپ پہلا لکھ سکتے ہیں کہ تیز دوڑو یا سچ بولو. اس طرح سے سیمپل اگر آپ لکھیں گے تو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. یا کھڑا ہو کے سبق پڑھو، یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کھڑا ہو کے آپ یا عبادت کرو، یا مکان کے گرد چکر لگاؤ. اس طرح سے کوئی بھی فعل امر کے طور پر استعمال ہونے والے یہاں پہ آپ کو 6 سینٹنس جملے بنانے ہیں. آسان اور سمپل اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. تو آج کا جو آپ کا یہ چیپٹر جو ہے، آج ایکسرسائز جو ہے آج یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، ان کو آپ کو اچھی طرح سے اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے. ان کو اپنی یادداشت کے لیے آپ کو ان کو یاد کرنا، یاد دہانی کے لیے آپ لوگوں کو بار بار کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. ان کو دیکھنا ہے، کوشچن سوالات ہیں، ان کو آپ کو یاد کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ ان کو اچھی طرح سے اپنی کاپی پہ صاف طریقے سے ان کو خوش خط لکھنے کی بھی کوشش کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں. تو آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا سبق جو ہے ہم اسی پہ سمیٹیں گے انشاءاللہ. آنے والے سمے میں اور بھی جو آپ کے جو نصاب میں شامل کچھ ابواب ہیں، ان کو ہم لے کر یہاں پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا